ہمارے 3.5 سال میں ہم سنتے رہے کہ جی میڈیا کے اوپر بڑی سختی کر رہے ہیں اور ہم پتہ نہیں میڈیا کے اوپر کیا ظلم کر رہے ہیں. آج آپ اٹھا کے دیکھیں کہ سب سے فری میڈیا ہمارے دور میں تھا. کبھی گورنمنٹ کی اتنی زیادہ کھلی کرٹیسزم نہیں ہوئی اور ناجائز کرٹیسزم ہوئی اور اس کے اندر پروپیگنڈا ہوا گورنمنٹ کے اگینسٹ, فیک نیوز نکالے گا گورنمنٹ کے اگینسٹ, اور کبھی اس طرح فری رن میڈیا کو نہیں ملی جو ہمارے دور میں ملی. اور بار بار ہمیں یہ اٹیک کیا جاتا تھا سو کالڈ لبرلز کے جی بڑا میڈیا پہ سختی ہے, اور ہر قسم کے میں نے کہ یہ جرنلسٹ تھے جو بڑے ہمارے اگینسٹ کانسٹنٹ کیمپین کرتے تھے. آج آپ دیکھیں کہ سارا جو میڈیا ہے تقریباً تھوڑے سے نکال دیں بیچ میں سے, سارا میڈیا بلیک آؤٹ کر رہا ہے. ہمیں سارے میڈیا کے اوپر کیمپین چل رہی ہے ہمارے اگینسٹ. اس کی وجہ کیا ہے؟ میڈیا کے جو اونرز ہیں وہ کوآپٹ کر لیتے ہیں اپنے ساتھ. یہ کرتے کیا ہیں, یہ جو سٹیٹس کو ہے, یہ جو پورے مافیاز ہیں اس کے اندر ان کو ساتھ ملا لیتے ہیں, اور میڈیا کے جو اونرز کے انٹرسٹ ہیں وہ انٹرسٹ کو وہ دیکھ لیتے ہیں, فائنینشیل انٹرسٹ کو, اور وہ پھر ان کے ٹول بن جاتے ہیں پروپیگنڈا کے. اور آپ دوسری چیز دیکھیں گے کہ ڈائریکٹ یہ پھر فنڈ کرتے ہیں جرنلسٹ کو, اینکرز کو, ڈائریکٹ فنڈنگ جاتی ہے اور پھر بیرونی فنڈنگ جاتی ہے. مجھے 3 مہینے پہلے پتا چل گیا تھا کہ باہر سے پیسہ چل رہا ہے ہمارے جرنلسٹ کے اوپر, اینکرز کے اوپر. 3 مہینے پہلے مجھے ایک اینکر نے آ کے بتایا تھا کہ پیسہ چل رہا ہے اور ہمیں آفرز مل رہے ہیں. تو یہ انفارچونیٹلی میڈیا کو کوآپٹ کر لیتے ہیں یہ جو پاورفل انٹرسٹ ہے, مافیاز ہیں. لیکن اللہ کا شکر ہے کہ آج سوشل میڈیا ہے, اور سوشل میڈیا میں ایسی زبردست اویئرنیس ہے کہ وہ جو نارمل میڈیا ہے اس کے لیے مشکل ہو گیا کمپیٹ کرنا سوشل میڈیا سے. اگر یہ میڈیا کامیاب ہوتا تو آج اس طرح پبلک تو نہ ہمارے ساتھ نکلتی. انپریسیڈنٹڈ, پاکستان کی تاریخ میں کبھی ایسے پبلک نہیں نکلی. ہم یہ ناانصافی ایکسیپٹ نہیں کرتے. ہم یہ جو ہوا ہے, یہ جو پاکستان کے خلاف سازش ہوئی ہے اور چوروں کو ہمارے اوپر مسلط کر دیا بیرونی سازش کے تحت, یہ ایکسیپٹ نہیں ہم کرتے. یہ بہت بڑی اس کا, یہ دیکھیں جب قوم زندہ ہو جاتی ہے نا, میں آپ کو پھر سے بتاؤں, قوم ہی اپنی آزادی کو پروٹیکٹ کرتی ہے, قوم اپنی جمہوریت کو پروٹیکٹ کرتی ہے. قوم جو ہے وہ اپنے انصاف کے نظام کے ساتھ کھڑی ہوتی ہے, پریشر کرتی ہے کہ وہ ڈیمانڈ کرتی ہے انصاف. قوم ہے جو کہ اچھائی کے ساتھ کھڑی ہوتی ہے اور برائی کے خلاف کھڑی ہوتی ہے. تو جب قوم اس طرح زندہ ہو جائے, میرے خیال میں یہ, اگر میں آپ کو میں کہوں کہ 26 سال کی میری پولیٹکس میں جو مجھے سب سے زیادہ خوشی ہوئی ہے وہ اپنی قوم کو اس طرح نکلتے دیکھیں. یہ جو امپورٹڈ حکومت نامنظور, یہ ایک بڑا زبردست پروٹیسٹ ہے, اور پروٹیسٹ ہے ان کو بتانے کے لیے جنہوں نے یہ سازش کر کے, باہر سے بھی جو لوگ جنہوں نے سازش کی اور جو اندر بیٹھے ہوئے تھے ہمارے میر جعفر, انہوں نے جو سازش کی, ان کو یہ بتانے کے لیے کہ یہ قوم, وہ وقت چلا گیا کہ جب ایک دفعہ ذوالفقار علی بھٹو کو بیرونی سازش سے اس کو فارغ کیا گیا تھا, تو تب اس طرح کی جو میڈیا تھا وہ بڑی ایزلی کنٹرولبل تھا. تب سوشل میڈیا نہیں تھا. یہ زمانہ اور ہے, اور یہ لوگوں کی جو اس وقت مسلسل ایک پروٹیسٹ ہے, اور یہ میں سمجھتا ہوں, یہ کئی لوگ سمجھتے ہیں کہ جی یہ بڑی تھوڑی دیر کے بعد یہ ڈائی ڈاؤن کر جائے گا. میں سمجھتا ہوں کہ یہ ڈائی ڈاؤن نہیں کرے گا. یہ ایک تحریک بن گئی ہے اور یہ اب اس سے اور زیادہ آگے جائے گی, کیونکہ اور اس کی سب سے بڑی وجہ یہ ہے کہ اس وقت جو اویئرنیس ہے, جو شعور آ گیا لوگوں کے اندر, یوتھ کے اندر, وہ کبھی بھی اس کو ڈائی ڈاؤن نہیں ہونے دے گا جب تک الیکشنز پاکستان میں نہیں اناؤنس ہوتے. یوتھ کو ایک چیز سمجھنی ہے کہ ایک مولانا رومی کی سیئنگ ہے کہ جب اللہ نے تمہیں پر دیے تو کیوں چونٹیوں کی طرح رینگتے ہو. یوتھ کو ایک چیز سمجھنی ہے کہ اللہ نے جب اس انسان کو اشرف المخلوقات بنایا تو اس نے فرشتوں کو بھی کہا کہ اس کے سامنے جھکو, اور جب شیطان نے جھکا تو اللہ نے کہا کہ تمہیں بھی نہیں پتا کہ اس میں کتنی صلاحیت ہے. یعنی میں یہ سمجھتا ہوں کہ انسان اپنی زندگی گزار بھی جاتا ہے اور اسے پتہ ہی نہیں ہوتا کہ اللہ نے اس کے اندر کتنی پوٹینشیل اور صلاحیت رکھی ہے. تو انسان کے اوپر ہے, پاکستان کے اب یوتھ کے اوپر ہے کہ کیا وہ ایک ایسے انسان کے نیچے اور اس طرح کے لوگوں کے نیچے ایک پاکستان میں زندگی گزارنا چاہتا ہے جو کہتا ہے کہ بیگرز آر ناٹ چوزرز,
یعنی کہ کیونکہ اگر ہم مقروض ہیں تو اس کا مطلب ہمیں غلامی کرنی پڑے گی. اگر تو یہ کرنا ہے تو وہ پھر چونٹیوں کی طرح ہی ہم رہیں گے, اسی طرح ہی قرضے لے کے, اور باہر سے ہمیں حکم آئیں گے اور دھمکیاں ملیں گی. اب سوچیں یہ کتنی بڑی ایک 22 کروڑ لوگوں کے لیے شرمناک بات ہے. 22 کروڑ لوگوں کے لیے کہ اگر باہر سے کوئی بھی طاقت آپ کو حکم دیتی ہے اور دھمکی دیتی ہے کہ اپنے پرائم منسٹر کو اگر نہیں ہٹاؤ گے تو تمہارے لیے بڑے برا وقت آئے گا, اگر ہٹا دو گے تو ہم معاف کر دیں گے. یہ 22 کروڑ لوگوں کے لیے ایک ان کی توہین ہے. اور یہ یوتھ کے لیے خاص طور پہ کہ اگر یوتھ یہ چیزیں ایکسیپٹ کر جائے گی تو آگے پھر وہ ان کی ساری امیدیں یہ رہ جائیں گی کہ کسی طرح ہمیں کوئی امیر ملک کا ویزا مل جائے اور ہم وہاں جا کے اپنی زندگی گزاریں. یہ پاکستان میں اللہ نے سب کچھ دیا, لیکن کوئی بھی ملک جس کی سربراہ ہو ملک کے بڑے بڑے ڈاکو اور چور, اور جن کے اوپر اربوں روپے کے, شہباز شریف اور اس کے بیٹوں کے اوپر 40 ارب روپے کے کرپشن کے کیسز ہیں ایف آئی اے میں اور نیب میں, 40 ارب روپے کے. تو اگر کسی ملک میں بھی اس طرح کے لوگ اوپر آ جاتے ہیں تو ملک کا تو کوئی فیوچر نہیں ہے. تو اس لیے یوتھ کو سب سے زیادہ اپنی اس حقیقی آزادی کی جنگ میں شرکت کرنی. پہلے یہ کہتے رہے کہ جناب دیکھیں اسٹیبلشمنٹ کے اوپر اور یہ سلیکٹڈ پرائم منسٹر, اب خود جس طرح آپ آئے ہیں, جس طرح باہر سے سازش کے تحت اور اتنی بے شرمی سے جو باہر کی سازش ہوئی ہے, آپ سوچیں کہ وہ جو مراسلہ تھا, وہ جو سائبر تھا, ہم بار بار ان کو شہباز شریف کو اور یہ زرداری کو کہتے رہے کہ آگے دیکھیں, کیونکہ زیادہ تر یہ لوگوں کو نہیں پتا, یہ نون لیگ اور پیپلز پارٹی کے لوگوں کو نہیں پتا کہ ایکچولی امریکہ نے بلیک اینڈ وائٹ میں انہوں نے دھمکی دی کہ اپنے پرائم منسٹر کو ہٹاؤ. تو ہم وہ ان کو ہیڈز کو کہا کہ آپ آگے دیکھیں, تو انہوں نے نہیں دیکھا جان کے, کیونکہ ان کو پتا تھا. لیکن زیادہ تر ان کے لوگوں کو نہیں آئیڈیا کہ یہ رجیم چینج باہر سے ہوئی ہے, یہ بیرونی سازش تھی. تو اب ایک تو یہ سازش کا حصہ بن گئے, پھر یہ آ کے اب ہمیں یہ کہہ رہے تھے کہ جناب یہ تو لوگ باہر نکلیں گے تو انڈے ماریں گے, اور لوگوں کو پتہ نہیں کتنی ان پاپولر ہو گئی. وہ مریم کہتی تھی کہ یہ پتہ نہیں ان کو کہ باہر لوگ یہ نکل نہیں سکیں گے. تو اب اگر یہ ہم اتنے برے تھے تو ان کو الیکشن لڑنے سے کیا ڈر لگ رہا ہے؟ اتنی کوشش کریے کسی طرح کے الیکشن نہ ہو. تو اگر یہ ڈیموکریٹک لوگ ہیں جو یہ سارا وقت کہتے رہے کہ ہم تو ڈیموکریٹک نہیں تھے, یہ تھے, آج یہ کیوں چھپ رہے ہیں یہ اس سازش کے پیچھے اپنی گورنمنٹ اور یہ جو انہوں نے جس طرح کے لوگوں کو اکٹھا کیا ہوا ہے مجرموں کی حکومت. اور یہ دونوں یاد رکھیں کہ یہ وہی شہباز شریف تھا جو کہتا تھا زرداری کا پیٹ پھاڑ کے پیسہ نکالوں گا, اور زرداری کہتا تھا کہ شہباز شریفوں سے کرپٹ لوگ کوئی نہیں ہے. یہ دونوں ایک اب یہ سارے اکٹھے کیبنٹ میں بیٹھ کے, تو ان کے لیے بڑا مشکل ہے.